بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ شیخ نے جواب دیا، میں جنید بغدادی ہوں۔ بہلول نے جواب دیا، تو تم ہی ہو وہ شیخ بغدادی جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ شیخ نے کہا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے، کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھنا، اپنے سامنے کی چیز کھانا، چھوٹا نوالا لینا، آہستہ چبانا، دوسرے کے نوالے پر نظر نہ رکھنا، کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھانا الحمدللہ کہنا، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھونا۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا اور شیخ سے کہا، تم انسانوں کے پیر مرشد بنانا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ شیخ نے کہا، ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ ذرا اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہی سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں شیخ بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ جانتا تو ہوں، شیخ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہیں؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ ایسی بات نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو گفتگو کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا، انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں آتے، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے مجھے یہ سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیرہ۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک ہونا اور نیت کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطالب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ کیے جائیں تمہارے لیے وبال بن سکتے ہیں۔
اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا اسی طرح کہ جو کچھ تم نے کہا وہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بات نہ جانتا ہو تو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔